وہ کہتی ہیں سر جی یہ بات آپ نے غلط کہی ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے کہ اگر شوہر اچھا ہے اور وہ کبھی غلطی کر لے تو معاف کر دینی چاہیے، بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے، اور بے وفائی کی تو معافی ہے ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ غلطی کرے گا اور آپ اسے غلطی کی اجازت دیتے ہو۔ ہم دودھ میں نہائے ہوئے بھی ہوں تو میرے بچے انسان ہے نا، رب نے ہماری سرشت میں رکھا ہے غلطی کرنا، کوتاہی کرنا، کمی بیشی ہونی ہے تو نہیں ہے، پر انسان ہے نا جی، ہو گئی۔ کتنی بچیاں ہیں جن سے شادی کے بعد غلطی ہو جاتی ہے، ان کو میاں کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، انہوں نے نسل لے کے چلنی ہوتی پاکیزہ، شاندار، کریڈیبل، سو عورت سے وفا کی ہمیشہ توقع کی جاتی ہے، اس کو وفادار ہونا چاہیے، باحیا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہم دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، ہم سے مطلب باقی سب لوگ، میں نہیں نکالتا، لیکن اگر کوئی میری غلطی نکالے تو اب سوچے کہ مجھے یا تو ڈیلیٹ کر دینی چاہیے یا چھپا دینی چاہیے۔ پر ایک فرحہ صاحبہ نے جو میری غلطی نکالی ہے وہ بڑی مزے کی ہے۔ وہ کہتی ہیں سر جی یہ بات آپ نے غلط کہی ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے کہ اگر شوہر اچھا ہے اور وہ کبھی غلطی کر لے تو معاف کر دینی چاہیے، بالکل معاف نہیں کرنا چاہیے، اور بے وفائی کی تو معافی ہے ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ غلطی کرے گا اور آپ اسے غلطی کی اجازت دیتے ہو۔ فرح بی بی، آئی ڈونٹ نو آپ کس ایج کے ہو اور کتنے بڑے دل کے ہو یا کتنے چھوٹے ذہن کے ہو، یہ تو انسان پہ ہر ایک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرے بچے، میں نے تو زندگی سے یہ سیکھا ہے اور اپنے رب کے مزاج سے سیکھا ہے، وہ ایسی شاندار، ایسی لازوال، ایسی انمول ذات ہے، جو اس کے پاس ہے وہ دنیا میں ساری مل بھی جائے تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جس کو اس سے معافی چاہیے وہ معاف کرنا سیکھے، جو معاف کرنا سیکھتا نہیں ہے اس کو معافی نہیں ملتی۔ ہم جتنے مرضی اچھے ہو جائیں، ہم دودھ میں نہائے ہوئے بھی ہوں تو میرے بچے انسان ہے نا، رب نے ہماری سرشت میں رکھا ہے غلطی کرنا، کوتاہی کرنا، کمی بیشی ہونی ہے، تو کیا ہر گلی میں ٹکٹکی لگا دیں، لوگوں کو باندھ کے پھانسی چڑھا دیا کریں؟ ہر گھر میں پھر کیا کریں؟ پنکھوں کے ساتھ لٹکا دیں آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے میاں، آپ کے ماں، آپ کے ماں باپ۔ کون سا رشتہ ایسا ہے جو غلطی نہیں کرتا؟ زندگی غلطی معاف کرنے سے چلتی ہے۔ آپ سوچئے، ایون بندہ کوئی قتل کر دیتا ہے، سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ سب درجے ہیں اس کی غلطی معافی کرانے کے۔ ہم کہیں سزائیں دیتے ہیں، اسلامی جو پوری شریعت ہے اس میں بھی کچھ گناہوں کی سزائیں ہیں، کچھ کی معافی ہیں، اس کا تاوان ہو جاتا ہے، کچھ پہ اللہ سے توبہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو میاں کی غلطی ہے، اس نے کی بے وفائی، اوکے، برا ہے، کوئی جواز ہی نہیں ہے، پر انسان ہے نا جی، ہو گئی۔ کتنی بچیاں ہیں جن سے شادی کے بعد غلطی ہو جاتی ہے، ان کو میاں کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، انہوں نے نسل لے کے چلنی ہوتی پاکیزہ، شاندار، کریڈیبل، سو عورت سے وفا کی ہمیشہ توقع کی جاتی ہے، اس کو وفادار ہونا چاہیے، باحیا ہونا چاہیے، اس کو زیادہ تگڑا ہونا چاہیے، مرد کو کمانے والا ہونا چاہیے، مرد کو مرد ہونا چاہیے، مرد میں جو مردانگی ہے، عزت ہے، محبت ہے، طاقت ہے، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مرد سے کسی ایک عورت کی وفا پہ معیار نہیں، پوری تاریخ میں نہیں کیا جاتا۔ اچھا، مرد کو بائی ڈیزائن اللہ نے ایک عورت کے لیے نہیں بنایا۔ اب آپ جب یہ کہتے ہیں نا، پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو کچھ اور، مس عثمان کہتے ہیں سر میرے شوہر کا بھی غصہ بڑا ہے، میں برداشت کر رہی ہوں، کیا کروں، ٹیسٹ کیسے کرواؤں، وہ تو کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ اب اس طرح کے کیسز میں بہت دقت ہوتی ہے، سر جی میرے شوہر نے مجھے دھوکے میں رکھا، دوسری شادی کر لی، ہیں بہت اچھے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو بسم اللہ رہو، ورنہ مجھ کو چھوڑ دو۔ اچھا آپ سوچئے، یہ مثالی ہے کہ آپ کا شوہر اتنے سال آپ کے ساتھ رہے، پر کہیں کمی بیشی تو آپ کے ساتھ رہی کہ آپ نے اس کو
انٹرٹین نہیں پراپر کیا, وہ اس کمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور چلا گیا, پھر بھی اس نے آپ کا حسن سلوک نہیں کم کیا. اب اگر آپ کو اس کے ساتھ رہتے ہو تو دل بڑا کر لیجئے, آپ کو نیا تجربہ نہیں کرنا پڑے گا, پورے نئے عذاب سے گزر. نئی شادی کو آسان نہیں ہوتی, یہ ایک چوائس ہے آپ کے پاس, آپ جا سکتے ہو, لیکن میں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا یہ غلطی مت کیجیے. شوہر دوسری شادی کر لے, تیسری شادی کر لے, تو اسے کہیے اس کا الگ گھر بنائے, الگ رکھے, اسے سنبھالے, اور آپ کا جتنا حصہ ہے وہ آپ کو ملتا رہے. آپ ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی زندگی چلتی رہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو زیرو پہ چلے جاؤ گے, اس کے ساتھ رہو گے تو 50% تو پھر بھی آپ کی زندگی میں خوشی اور سکھ ہوگا نا جی. فیصل کہتے ہیں سر شادی کے بعد روز گھر میں لڑائی ہوتی ہے, بیوی بولتی ہے تم مجھ کو ٹائم نہیں دیتے, اور تمہارے پاس کوئی اچھی بات ہے نہیں ہے کرنے کو, نہ کہنے کو, نہ مجھے تم کہہ سکتے ہو, نہ تم بچوں کو کہہ سکتے ہو, اور سر یہ مسئلہ تو ہے. اچھا خواتین و حضرات, فیصل صاحب نے جو کہا ہے ٹائم کا مسئلہ, اس سے زیادہ بیوی اور بچے آپ سے توقع کرتے ہیں کہ یو مسٹ ہیو سم تھنگ ٹو سے, ٹو کمیونیکیٹ. آپ کی زندگی میں صرف نام کے علاوہ, شخصیت یا قد کے علاوہ کچھ اور بھی تو ہونا چاہیے. آج میں نے آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت چیز تلاش کی ہے, اگر آپ اس کو یاد رکھیں, دوبارہ سنیں, سے بارہ سنیں, تو آپ کے یہ زبان کی یہاں ٹو پہ آ جائے گا, آپ کی لرننگ کا حصہ بن جائے گا. آپ اپنی بیوی کو بتا سکتے ہو, اپنے بچوں کو بتا سکتے ہو, تو یہ آپ کو یوں سمجھے ایسٹ ہو جائے گا. اچھا اس وقت ہماری بجلی بند ہے, جو ہمارا ہے یو پی ایس, اس سے لائٹیں تو چل رہی ہیں لیکن اے سی بند ہے, سو اس پسینے پہ اور اس گرمی پہ مت جائیے گا. کمٹمنٹ از کمٹمنٹ. اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت علی سے یہ روایت ہے, اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا طریقہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ المعرفہ راس مالی, معرفت, اللہ سے محبت میری اصل پونجی ہے, میرے دین کی جڑ عقل ہے, اور محبت میری بنیاد ہے, والحب اساسی, اور شوق میری سواری ہے, جو میں کام کرتا ہوں شوق سے کرتا ہوں, اور اللہ کا ذکر میرا مونس ہے. مونس کہتے ہیں دوست کو, کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے قربت محسوس ہوتی ہے. اعتماد الہی, اللہ پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد میرا خزانہ ہے, مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا. اندو, جو غم آتا ہے یہ میری زندگی کا رفیق ہے, غم پہ میں روتا چلاتا نہیں ہوں, یہ زندگی کا حصہ ہے. اور علم میرا ہتھیار ہے, صبر میرا شاندار لباس ہے. صبر و رضائی, رضائی الہی میری کمائی ہے, اور عاجزی میرا فخر ہے. زہد میرا پروفیشن ہے, یعنی تقوی, اللہ سے ڈر, خوف, یقین میری روزی ہے. صدق, سچائی میرا ساتھی ہے, اور اللہ کی اطاعت میری عزت ہے, اور جہاد میری خصلت ہے, اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آپ سوچئے ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتیں فرمائیں. ہم انہی کے پیروکار ہیں, وہ ہمارے مرشد ہیں, ہم ان کے پیروکار, ان کے امتی. تو انفیکٹ اپنی پہچان بھی تو بندے کو کچھ ہونی چاہیے. ان ساری باتوں کو لکھیے, اور پھر آگے لکھیے آپ کی پہچان کیا ہے, آپ کا تقوی یا آپ کی رضا یا آپ کی دوستی وہ کیا کیا ہے. تو جتنی چیزیں اس میں ہیں, اگر ان میں سے آدھی بھی آپ اختیار کر لو, تو آپ کی بیویوں کو اور بچوں کو یہ گلہ نہ ہو کہ ابے کے پاس سوائے ڈانٹنے کے کوئی کام نہیں ہے. آپ ایک ایک چیز بھی روز بتاؤ تو مہینے کی 30 بنتی ہیں. اجازت دیجیے, السلام علیکم.